الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون ترجمہ اور کہتے ہیں کہ اللہ رکھتا ہے اولاد، وہ تو سب باتوں سے پاک ہے بلکہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں، سب اسی کے تابعدار ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ یہود نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس بات کا ذکر سورہ توبہ میں آیت نمبر 30 میں آیا۔ ترجمہ، اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے میں لگے ہیں، خدا ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو ہے مشرکین کے بارے میں آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، کیا تمہارے رب نے تم کو تو بیٹوں کے ساتھ خاص کیا اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا، بے شک تم بڑی بیجا بات کہتے ہو۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے نعوذ باللہ خدا کی بیٹیاں ہیں اور اللہ کو بہت عزیز ہیں، اور یہ ہماری سفارش اللہ سے کریں گی، اور انہی کے نام پر انہوں نے مکے کے اندر بت بنا لیے تھے، جیسا کہ لات، منات اور عزا وغیرہ۔ یہ کس قدر بڑا گناہ ہے، کس قدر بڑا جو ہے وہ یہ ایک قول ہے جو یہ لوگ کہتے تھے، اس کا اندازہ ہم سورہ مریم کی ان آیتوں سے لگا سکتے ہیں۔ ترجمہ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار کی، تم بہت زیادہ بڑی بات لے کر آئے، کچھ بعید نہیں کہ آسمان پھٹ پڑیں اور زمین کے ٹکڑے اڑ جائیں اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں، اس بات سے کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی طرف اولاد نسبت کرتے ہیں، حالانکہ خدا تعالیٰ کے شایان شان نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے۔ جتنے بھی کچھ آسمان اور زمین میں ہیں سب خدا تعالیٰ کے روبرو بندے بنے ہوئے حاضر ہوتے ہیں۔ گویا یہ اس قدر بڑی بات ہے کہ اگر اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے حلم کا جو ہے وہ مظاہرہ نہ فرمائے تو زمین و آسمان جو ہے وہ برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں ان کے اس بات کو کہنے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کے لیے ایسا کرنا درست نہ تھا، اور اس نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کے لیے ایسا کرنا درست نہ تھا۔ اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں موت دے کر دوبارہ اسے زندہ نہیں کروں گا جیسا کہ میں نے اسے شروع میں پیدا کیا، اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہو گیا، حالانکہ میں بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ میں جنا گیا، اور نہ کوئی میرے برابر ہے۔ ان آیات اور حدیث شریف سے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناگوار ہے، اور یہ بہت بڑا کفر اور بہت بڑا شرک ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حلم نہ ہو اور اس کا مخلوق کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ نہ ہو تو اس شرک کی وجہ سے آسمان و زمین کے ٹکڑے ہو جائیں اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں۔ اس بات کا اقرار ہم سورہ اخلاص کی تلاوت کے اندر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اس نے نہ کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور اس کے کوئی اس کے برابر نہیں۔ یہ آیت جو آج ہم نے پڑھی اس کو جو ہے ہمیں سمجھنا ہے۔ الحمدللہ ہم اس قسم کا کوئی شرک نہیں کرتے، لیکن ہم کو جو شرک خفی ہیں ان سے بچنا ہے، اور جو ہے ہم کو کوشش کرنی ہے کہ کسی قسم کے شرک میں ہم ملوث نہ ہوں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے فرما بردار ہیں۔ بڑے بڑے سیارے، ستارے، تمام جانور، چرن پرند، درخت، پرندے، ہر چیز اللہ کے جو ہے وہ فرما بردار ہے، لیکن انسان کو اللہ نے یہ
جو ہے تھوڑی مہلت دی ہے کہ وہ اپنی سرکشی کر سکے اگر کرنا چاہے. اللہ تعالی ہم کو ہر قسم کی سرکشی سے محفوظ رکھ. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.